السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد عورتوں میں وعظ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے شوکت اسلام کے مظاہروں کی غرض سے ہر قسم کی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے جن کے لیے نماز میں شرکت جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بالکل الگ انتظام ہوتا تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کا نظم تھا وہاں تشریف لے جا کر ایک وعظ فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: اے خواتین کی جماعت، میں نے تم میں سے اکثروں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم کثرت سے صدقہ خیرات کرو اور استغفار کرو، اس لیے کہ استغفار اور صدقہ تمہارے اور جہنم کے درمیان دیوار کی طرح حائل بن جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک نہایت سمجھدار اور ہوشیار قسم کی عورت نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ ہم میں سے اکثر جہنم میں ہوں گی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دو خرابیوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، تم کثرت کے ساتھ بات بات پر لعنت کرتی ہو۔ اگر چھوٹے معصوم بچے سے بھی کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو کہہ دیتی ہو تم مرتا کیوں نہیں، ایسی اولاد کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر دو، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اگر مرضی کے مطابق بات پوری نہ کرے یا کوئی مطالبہ پورا نہ کرے تو کہہ دیتی ہو اس شوہر سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں، اسی لیے خواتین اسلام اس کی کوشش کرو کہ یہ دونوں باتیں اپنے اندر سے دور ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جانب اللہ، تمہارے اندر دو نقص ہیں، ایک عقل کی کمی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دوسری دین کی کمی ہے، وہ یہ کہ ہر مہینے میں چند روز ایسے گزرتے ہیں کہ ان ایام میں نہ روزہ رکھ سکتی ہو نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہو۔ نماز روزے سے محروم ہو جانا دین کی کمی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل و دین کی کمی کے باوجود تمہارے اندر ایک مہارت ایسی ہے جو اور کسی میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی ہوشیار اور سمجھدار کیوں نہ ہو، مگر تم ایک جملے سے اس کی عقل اڑا کر رکھ دیتی ہو جس سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد عورتوں میں سے کسی نے اپنے گلے کا ہار، کسی نے ہاتھ کا کنگن، کسی نے پازیب، کسی نے کان کے بندے، غرضے کہ جس کے پاس جو تھا نکال کر دینا شروع کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھیلے میں بھرنے لگے۔ اس حدیث شریف سے دینی کام کے لیے چندہ کرنا حضور سے ثابت ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر عورتوں میں تشریف لے گئے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دین اور عقل کی کمی کے باوجود عقل مند ہوشیار آدمی کی کھوپڑی اڑا کر رکھ دینے والا تم جیسا کسی اور کا نہیں دیکھا۔ تو عورتوں نے کہا، ہماری عقل اور دین کی کمی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کی شہادت ایک مرد کی نصف شہادت کے برابر ہے، یہ ان کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا جب عورت ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے؟ عورتوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کے دین کی کمی ہے۔